لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے کچھ خاص مواقع مہیا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا اہم ترین موقع ماہ رمضان ہے۔ آج ذرا گلا خراب ہے، توجہ اچھی طرح کریں تو انشاءاللہ سمجھ آتی رہے گی۔ صاحب دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ گلا کھول دے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو خاص مواقع رحمت الہیہ کے حصول کے لیے اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے مہیا فرمائے ہیں، ان میں اہم ترین موقع ماہ رمضان ہے، جس کی آمد بالکل قریب ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماہ رمضان کی تیاری کا ایک نمونہ پیش فرمایا۔ نمونہ کہ تیاری کیسے کی جائے، وہ نمونہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گزرتا ہوا مہینہ ہے شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکثرت نفلی روزوں کا مہینہ بنایا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اس موجودہ مہینے کے حوالے سے جو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، آج اس پر عمل تقریباً مفقود اور متروک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں،
آپ کا نمونہ کیا تھا؟ صحیح البخاری اٹھائے، صحیح مسلم اٹھائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ یہ کہاں درج ہے؟ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں۔ ایک حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں چند دن چھوڑ کے سارا مہینہ روزے رکھتے، چند دن چھوڑ کے تقریباً سارا مہینہ آپ روزے رکھتے۔ اب یہ عمل کیسے متروک ہے میں ابھی آپ کو مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ یہ آپ لوگ جو درس سننے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، مسجدوں میں آنے والے ہیں، یہ معاشرے کا نچوڑ ہے، نچوڑ۔ لیکن شعبان کے 14 دن آج گزر چکے ہیں۔ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 14 دن۔ آج 15ویں رات ہے، 14 دن گزر گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان گزرے ہوئے 14 دنوں میں جس نے ایک روزہ بھی رکھا ہے وہ آج کھڑا کرے۔ کیوں نہیں سمجھ آ گئی؟ آپ حالانکہ کون لوگ ہیں؟ معاشرے کے چیدہ افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں۔ وہ جو لوگ بے دین ہیں وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ 14 دن گزر گئے ہیں، لیکن جتنے افراد بھی اس وقت موجود ہیں وہ 50 ہیں، 60 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے ایک نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کا نمونہ پیش فرمایا تھا، ہم نے اس نمونے سے یہ سلوک کیا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اس مہینے میں جو کچھ لوگوں نے کرا وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جو پیغمبر نے کیا وہ متروک، مذکور، وہ چھوڑ دیا گیا۔ جو لوگوں نے کرا وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کیا کرا؟ لوگوں نے اس مہینے کو آگ کے کھیل کا مہینہ بنا دیا۔ وہ آگ کا کھیل ہر طرف کھیلا جا رہا ہے کہ نہیں کھیلا جا رہا؟ بولو، کھیلا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتلاؤں اس مہینے میں آگ کا کھیل کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ 2 کتابوں کا حوالہ نوٹ فرمائیں۔ ایک تحفۃ الاحوذی جامع الترمذی کی شرح ہے، بہت بڑے محدث حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ دوسری کتاب یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ سمجھو ہماری کتاب ہے جو قرآن اور حدیث کی طرف نسبت کرنے والے۔ دوسری کتاب مشکات کی ایک شرح ہے، مرقات، وہ کس کی ہے؟ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 2۔ ان دونوں کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے کہ مسلمانوں میں یہ آگ کا کھیل، آتش بازی کیسے آئی۔ کسرا یہ آگ کے پجاریوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، کسرا بن ہرمز۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ایک خط کسرا کو لکھا،
ایک خط کسرا کو بھی لکھا، اسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اس نے خط پڑھا اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کے ٹوکرے ٹوکرے کر کے زمین پہ پھینکا۔ جب اللہ کے پیغمبر کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اللہم مزق ملکا، یا اللہ اس نے میرا خط پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ہی کسرا کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کسرا کو قتل کیا، خود کرسی پہ قبضہ جمایا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دھوکے میں آ کے زہر پیا، خود بھی مر گیا، باپ بھی گیا بیٹا بھی گیا، ختم ہو گئی حکومت آپ کے پجاریوں کی۔ وہ دن اور آج کا دن دنیا کے کسی خطے میں آپ کے پجاریوں کی حکومت نہیں بنی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا اس نے میرا خط پایا، یا اللہ اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے۔ اب ہوا کیا، یہ جو حکومت ہے، بادشاہت ہے، اس کے مخصوص خاندان ہوتے ہیں۔ اپنے ملک میں دیکھ لو، سیاسی جماعت کوئی بھی ہو حکومت میں، چہرے وہی ہوتے ہیں، چہرے وہی ہوتے ہیں۔ حکومت جس کی مرضی ہو، افراد وہی، وہ خاندان ہے، ان کو جدھر حکومت کے آثار نظر آئے وہ ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں، وہ خاندان ہے۔ ہم تو دیر سے ان خاندانوں کی حکومت دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے پجاریوں نے برامے کا قبیلہ حکمرانوں کا تھا، جب حکومت ختم ہو گئی ان کی، اب کرسی کا چسکا سمجھ نہ جاتا، اب وہ پریشان کہ ہمیں کوئی پوری کرسی نہ سے ہی کوئی پائے ہی مل جائے۔ انہوں نے پھر اجلاس بلایا، آپس میں سر جوڑے، سر جوڑ کے یہ طے کیا کہ ہماری حکومت بننے کے تو اب دور دور تک آثار نہیں ہے، یوں کرو اوپر اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھو، کلمہ اسلام پڑھو، مسلمان حکمرانوں کے قریب ہو جاؤ، چلو پھر کوئی وزارت مل جائے گی، گورنری مل جائے گی۔ انہوں نے یہ سازش کی، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان حکمرانوں سے دوستانہ تعلقات بنا لیے، انہیں وزارتیں مل گئی، گورنریاں مل گئی۔ انہوں نے پھر کیونکہ وہ اندر سے آگ کے پجاری تھے، اوپر اوپر کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے آگ کا کھیل یہ مسلمانوں میں داخل کیا۔ بدترین گستاخ رسول قوم جن کے بادشاہ نے ہمارے نبی کا خط مبارک پھاڑا تھا، یہ اس بدترین گستاخ رسول قوم کا کردار ہے۔ یہ آج جو ٹھاٹھا جوابیں گونج رہی ہیں، جو کافروں نے کیا وہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے، جو ہمارے نبی نے کیا وہ چھوڑا ہوا ہے، کہ اتنے افراد میں سے ایک شخص نے بھی ایک روزہ شعبان کا نہیں رکھا، لیکن آتش بازی پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا کام، یہ جو آج والی رات ہے، اسے نہ قرآن نے فضیلت والی رات کہا ہے نہ حدیث میں، یہ عام راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ وہ کچھ جوڑا جو قرآن حدیث میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا مہینہ روزے رکھے، لوگوں نے یہ کل کا 15 شعبان کا صرف ایک روزہ بنایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایک روزہ، اور یہ رات عام راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو اس رات کے متعلق مشہور ہو گیا ہے اس کی ذرا حقیقت سمجھو۔ پہلی بات یہ مشہور ہے کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، جب تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے مرنا اس کا پتہ جٹ جاتا ہے، مشہور ہے کہ نہیں؟ جب کہ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کام
فیصلوں کی تقسیم یہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے. سورہ قدر میں بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سورہ دخان میں بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا. آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ تو لیلۃ القدر کی بات ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں. یہ آج کی رات کی بات ہے. دوسری بات جو اس رات کے حوالے سے مشہور ہے، دوسری بات یہ ہے، کہا جاتا ہے جی یہ توبہ کی رات ہے. جگہ جگہ اشتہارات، بینر، فلک سے لگی ہوئی ہے پورے ملک میں. جگہ جگہ محفل توبہ کے نام سے لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیوں ہمارے شہر میں تو بڑی لگی ہیں، آپ کے شہر میں بھی لگی ہوں گی. محفل توبہ کے نام کہ یہ جی توبہ کی رات ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی روح سے توبہ کی رات پورے سال میں ایک نہیں، ہر رات توبہ کی رات ہے. اور جب اللہ کا پیغام چھوڑا تو وسیع رحمت کو محدود کر دیا. کیوں جی مجھے بتلاؤ؟ توبہ کی ایک رات ہو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہر رات توبہ کی رات ہو. قرآن و سنت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دن توبہ کا دن ہے، ہر رات توبہ کی رات ہے، ایک رات نہیں. کیسے؟ اٹھاؤ صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت یعنی ہر رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. کس لیے؟ حدیث کے لفظ ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ دل کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر دے. پھر فرمایا جب دن چڑھتا ہے تو اللہ پھر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. کیوں؟ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر دے. یہ صحیح مسلم حدیث ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ ہر دن توبہ کا دن ہے اور ہر رات. اور یہاں تماشا دیکھو، نام بنایا اس ایک رات کا توبہ کی رات، اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں بتلاؤ یہ توبہ ہو رہی ہے؟ کیوں یہ توبہ ہو رہی ہے؟ وہ فلیکسیں بنائی، بینر بنائے، اشتہار لگائے کہ توبہ کی رات ہے. تو یہ کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ توبہ ہے. کام تو مجوسیوں والا ہو رہا ہے، کام تو آگ کے پجاریوں والا ہو رہا ہے، کام تو شیطان کو راضی کرنے والا ہو رہا ہے. توبہ کہاں ہے؟ تو حدیث کے روح سے ہر دن توبہ کا دن ہے اور ہر رات توبہ کی رات. اسی طرح تیسری بات جو اس رات کے حوالے سے مشہور ہے، مضمون تو صرف رمضان کی تیاری ہے، لیکن اتفاق سے درس ایسے دن آ گیا تو وضاحت یہ بھی تھا ضروری ہے، وہ مضمون بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. وہ میں نے شروع وہیں سے کیا ہوا ہے. تیسری بات کیا مشہور ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور پھر بندوں کو بخشتا ہے. یہ بھی مشہور ہے اس رات. جب کہ اٹھاؤ صحیح البخاری، صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب جو بڑی برکت والا، بڑی بلندی والا ہے، وہ ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اترتا ہے ہر رات، اور اتر کے اعلان کرتا ہے
کوئی بخشش مانگنے والا ہو بخشش مانگے میں بخش دوں، کوئی سائل ہو تو سوال کرے میں دے دوں، کوئی پکارنے والا ہو مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول کروں۔ اب بتلاؤ جی، ہر رات اتر کے اللہ اعلان کرے، فضیلت اس میں زیادہ ہے کہ ایک رات کو اترے؟ ہر رات۔ تو بخاری و مسلم کی حدیث کی روح سے تو ہر رات اللہ اتر رہا ہے۔ جب گڑھی ہوئی باتیں اپنائی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ چوتھی بات جو اس رات کے حوالے سے مشہور ہے وہ چوتھی یہ ہے کہ کہتے ہیں جی اس رات عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگ صحیح حدیث اٹھاؤ صحیح مسلم وغیرہ کی، تو اس صحیح حدیث کی روح سے یہ سال کی ایک رات میں عمل پیش نہیں ہوتے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سوموار اور ہر جمعرات۔ صحیح مسلم میں لوگوں نے پوچھا تھا آپ سوموار جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن عمل پیش کیے جاتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میرا عمل روزے میں پیش کیا جائے۔ اب اگر ہر سوموار اور ہر جمعرات کو عمل پیش ہو تو مہینے میں کتنے دن بنے؟ کیوں جی 8-9 دن مہینے میں 8-9 دن۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک رات کو عمل پیش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جو اس رات کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو صحیح بات تو وہ ہے جو لوگوں نے چھوڑ دی کہ صرف ایک دن نہیں، یہ پورا مہینہ شعبان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے کہ آپ نے چند دن کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ جو شعبان میں بکثرت روزے رکھ لے گا نا تو رمضان تک عادت ہو جائے گی، وہ فرض روزے پھر آسان ہو جائیں گے۔ جب رمضان کے فرض روزے آسان ہو جائیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا جس طرح ہماری حالت ہے کہ پہلے روزے رکھے نہیں ہوتے، ہم سال بعد رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے ساری کھائی روزہ رکھا اور پھر سارا دن مردوں کی طرح پڑے رہے۔ بڑے لوگ ایسے سارا دن پڑے سوئے رہے، بس جس کے پاس وہ گیا کہ اس نے اے سی لگایا ہوتا، نہ تلاوت نہ ذکر، تاکہ ایسے لوگ ہیں ساری کھائی اور فجر بھی نہ پڑی اور سوئے۔ کیوں؟ عادت نہیں نا، سال بعد روزہ رکھنا ہے اس لیے تھک جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ شعبان کے روزے رکھے ہوں تو پھر رمضان آنے تک تجربہ ہو جائے گا، عادت بن جائے گی، رمضان کے روزے آسان ہو جائیں گے، پھر رمضان کا روزہ رکھ کے قرآن بھی پڑھا جائے گا، ذکر بھی کیا جائے گا، نفلی عبادت بھی ہو جائے گی۔ آج تو المیہ ہے، خصوصاً جب سے رمضان گرمیوں کا آ رہا ہے۔ نفلی روزہ تو نفلی روزہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ رہی، حقیقت ہے اکثریت بڑے بڑے طاقتور صحت مند نوجوان بے روزہ صاحب کہیں گے ہم سے نہیں رکھا جاتا۔ وہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ وہ سال بھر نفلی روزہ رکھ کے تیاری ہی نہیں کی۔ اگر سال بھر نفلی روزے رکھ کے تیاری کی ہوتی تو رمضان کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو آج رکھے نہیں جا رہے لوگوں سے روزے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال یہ بھرپور جوانی اور بے روزہ، دوسری طرف جن کا ایمان مضبوط ہے 70 سال کی عمر میں سارے روزے۔ کئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کئی عمر رسیدہ
70 نہیں تو 70 کے قریب کے ہیں. ہاں جی، ان میں سے جنہوں نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ رات کھڑا کریں. لو جی ماشاءاللہ کتنے سارے ہو گئے ہیں. بزرگ بنے دیکھو سبحان اللہ. میں جہاں شہر میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں وہ جو مرکز کے صدر صاحب ہیں نا، اللہ ان پہ رحمت کرے، قریب کے دنوں میں فوت ہوئے ہیں. پچھلے رمضان میں وہ بیمار تھے کافی. میں نے سمجھا 70 کے آگے پیچھے عمر، تو میں نے سمجھا اتنے بیمار ہیں ایک سال یہ روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے، بہت کمزور. میں نے پوچھ لیا جمعہ پڑھا کے بعد میں نے کہا اچھا طبیعت آپ کی آج کل بڑی خراب ہے، عمر بھی بڑی ہے، تو روزوں کا سناؤ، روزے رکھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے جب تک سانس جاری ہے روزہ نہیں چھوڑنا، روزے رکھ رہا ہوں. اور مزے کی بات ان کے والد صاحب اب بھی موجود ہیں. وہ صدر صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد صاحب اب بھی موجود ہیں اور ان کی عمر 100 سے زیادہ ہے. میں نے پھر ان سے پوچھا، وہ بھی یوں کمزور ہو گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بزرگوں سناؤ روزوں کا کیا بن رہا ہے؟ بالکل اسی طرح ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے روزے رکھ رہا ہوں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور مزیدار بات کہی. انہوں نے کہا حافظ صاحب روزہ جسم کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے. بڑی پیاری بات، میرے دل پہ اثر کرنا کا مزہ آ گیا. دیکھو ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں کیسے ایسے افراد موجود ہیں کہ وہ کوئی عالم دین نہیں، وہ کوئی محدث نہیں، فقیہ نہیں، بس یہی درس سننے والے ہیں، خطبہ سننے والے ہیں، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے اور دماغ کتنا روشن ہے. وہ کہتے ہیں میں روزے رکھ رہا ہوں اور ساتھ کہتے ہیں روزہ جسم کی طاقت سے نہیں ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے. تو واقعہ تو ایسے ہی ہے. ایمان کی طاقت والا وہ 70 سال کی عمر میں بھی رکھ رہا ہے، وہ 100 سال کی عمر میں بھی رکھ رہا ہے. اور جس کی ایمان کی طاقت کوئی نہیں، جسم جتنا مرضی طاقتور ہے، وہ 30 سال کی عمر میں بھی نہیں رکھ رہا. تو یہ بات صحیح ثابت ہوگی کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. یہ حقیقت ہے. تو اس لیے اپنا ایمان چمکاؤ، ایسا چمکاؤ، ایسا ایمان مضبوط کرو. کچھ تو یہ دن ابھی باقی ہے نا شعبان کے، رکھو نفلی روزے. چلو کم از کم جو دن باقی ہیں ان میں سوموار جمعرات کی رکھ لو، اور کچھ نہ کچھ تو پیغمبر کے نمونے پہ عمل ہو جائے گا. ہاں جی، کون وعدہ کرتا ہے کہ کم از کم جتنے دن باقی ہیں اب شعبان کے، ہم کم از کم سوموار جمعرات کا روزہ رکھیں گے، گھر والوں کو بھی ترغیب دیں گے. اور چلو پیغمبر کا عمل 14 دن ہم نے چھوڑے رکھا، اگلے 16 دن بھی کر لو انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سے بھی اللہ کے فضل سے ایمان چمک جائے گا، روزے کی تیاری ہو جائے گی جو رمضان کا فرض روزہ ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے. ایک تو یہ نفلی روزے رکھنے ہو جائے گا مضبوط انشاءاللہ. دوسرا کام، ایمان چمکتا ہے اور نیکی کی توفیق بڑھتی ہے بدلے پہ یقین کر کے. کس پہ یقین کر کے؟ ہم دیکھتے ہیں داڑھی بھی سفید، بال سڑکیں بھی سفید، اور کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی. میں تو اپنے محلے کا ایک بزرگ روزانہ دیکھتا ہوں، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید اور کمر جھکی ہوئی. ہاتھ میں اس نے دوپہر کا کھانا پکڑا ہوتا ہے اور کسی کارخانے مزدوری کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اب مجھے بتلاؤ بڑھاپے کی اس کمزور عمر میں کون سی چیز اس کو دلیر کرتی ہے کہ وہ تب بھی مزدوری کر رہا ہے؟ کون سی چیز؟ وہ ایک ہی چیز ہے جو اسے دلیر کرتی ہے، ایک ہی چیز، کہ ایک طرف یہ خوف سوار ہے کہ اگر کام نہ کیا پیٹ نہیں بڑھے گا، ضرورت پوری نہیں ہوگی. دوسری چیز اسے جو آمادہ کرتی ہے، اسے یقین ہے کہ جب میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے
کارخانے میں کام کروں گا تو شام کو جیب بھر جائے گی. یہ دو چیزیں ہیں کہ کمزور لوگ بھی مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہ ایک تو خوف کہ نہ کیا تو ضرورت کیسے پوری ہوگی، اور دوسرا یقین کہ کرنے سے فائدہ ہوگا، پیسے آئیں گے. اور یہ تو دنیا کے بدلے کا یقین ہے. جس یقین نے لوگوں کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے حتیٰ کہ 18 گھنٹے کام پر لگا دیا، یہ بدلے کا یقین ہے کہ جیب بھر جائے گی، ضرورت پوری ہوگی. تو اگر میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ یہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے یہ جو گرمیوں کا روزہ ہے اور 1 مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ، لیکن یہ بھوک پیاس برداشت کرنے سے، گرمی برداشت کرنے سے قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو جائے گا، ہمیشہ کی جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا، پیغمبر کی رفاقت ملے گی. اگر دماغ میں یہ پختہ ہو جائے کعبے کے رب کی قسم 1 روزہ بھی نہیں چھوٹ سکتا. کیوں؟ یہ تو بدلہ ہی بڑا اونچا ہے. روزے کا بدلہ، وہ تو روزے کا بدلہ ہے ہی بڑا اونچا، دنیا کی کسی مزدوری کے برابر نہیں. اتنا اونچا بدلہ کیا ملے گا؟ نمبر 1 اللہ اکبر، جہنم سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کی راہ میں 1 روزہ رکھتا ہے نا، 1 روزہ، 1 روزے کی وجہ سے اللہ اس کو 60 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو جس سے رمضان کے فرض روزے رکھنے ہیں وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا. دوسرا بدلہ، جنت کا داخلہ ملے گا باب الریان سے. ہے وہ باب الریان جس کا نام ہی سرابی کا دروازہ ہے، جنت کا داخلہ ملے گا. تیسرا انعام، روزے دار کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جس کا دنیا میں اندازہ ہی ممکن نہیں کہ اللہ نے سارے حساب فرشتوں کو بتلائے ہوئے ہیں، سارے حساب. زکوٰۃ کا اتنا اجر لکھ دو، نماز کا اتنا بدلہ لکھ دو، حج کا یہ درجہ لکھ دو، سارے درجے فرشتوں کو سمجھائے ہیں کہ اس کا کس معیار کا عمل ہے اور کس معیار پر تم نے کیا بدلہ دینا ہے، لکھو. اس کا سارا سمجھا دیا فرشتوں کو. لیکن حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الا الصیام، سارے عمل 10 گنا سے لے کے 700 درجے تک یا اس سے بھی اوپر تک بڑھا کے لکھ دیے جاتے ہیں سوائے روزے کے، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ بطور خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا. یہ حساب فرشتوں کی پہنچ سے بھی پار ہے کہ روزے کا کیا اجر لکھنا ہے. کوئی اتنا اجر کہ اس کا حساب فرشتوں کی پہنچ سے بھی پار. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کس لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے. قربانی بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس لیے ادا کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن روزے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں کہا روزہ میرے لیے ہے بطور خاص؟ اس کی 2 بڑی بڑی وجہ تو زیادہ ہے، علم نے لکھی ہیں، 2 سناتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا صحیح پتہ روزہ رکھنے والے کو ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. دوسرا، ایک بندہ بھی صحیح طرح جان نہیں سکتا کہ روزے دار ہے کیسے، بے شک اس نے ساری کھائی ہو. کیوں ساری کھا کے؟ چوری چھپے لوگ کھاتے پیتے ہیں، بڑے لوگ ہیں گھر میں، ساری کھا لی ہے، یوں نیت کر لیا روزے کی، لیکن اب دونوں نے کھانا چوری چھپے کھا لیا، پی لیا، افطاری کو پھر بیٹھ. یہ خصوصاً جتنی افطار ملن پارٹیاں، افطار پارٹیاں ہیں نا یہ سیاسی، ان میں تو اکثر بے روزہ لوگ ہوتے ہیں جو افطاری لیے آئے ہیں، روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، صحیح معنوں میں
کہ اس کا واقعہ کب روزہ ہے، باقی سارے عمل نظر آ جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ کہ دنیا کی جو کافر اور مشرک قومیں ہیں انہوں نے ہر عبادت غیر اللہ کے نام پہ کی ہے۔ نماز قیام رکوع سجدہ ہے نا، لوگ جو بت پرست ہیں بتوں کے آگے قیام کرتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ قربانیاں جانور ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں۔ حج طواف قبروں کا ہو رہا ہے کہ نہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں مزاروں کا حج کر رہے ہیں کہ نہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ خرچ کرنا بھی غیر اللہ کے نام پہ بہت ہو رہا ہے، چڑھاوا پنڈارا نظر نیاز کیا ہے، یہ خرچ کرنے کی شکل ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکھے، ورنہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے بطور خاص فرمایا روزہ ہے ہی میرے لیے، میں ہی اجر دوں گا۔ یہ 2 خوبیاں اضافی روزے میں۔ تو یہ بدلے پر اگر یقین ہو تو یہ 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس تو بدلے کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں، بلکہ مومن کے لیے تو سستا سودا ہے۔ دیکھو 15-16 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور ادھر جو کل قیامت کے دن کی پہلی پیشی ہے کتنی لمبی ہے جی؟ 50,000 سال۔ تو اگر 15-16 گھنٹے کے روزے سے جو سال کے 1 مہینے میں ہے، اگر اس بھوک سے اس پیاس سے وہ 50,000 سال لمبا دن بندہ پیاس سے اور گرمی سے بچ گئے، بتلاؤ سستا سودا نہیں تو اور کیا ہے؟ سستا سودا ہے۔ اسی طرح یہ رفاقت ہے نا، جس سے محبت اس کا ساتھ ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی نعمت ہے یا بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اشتہارات، لوگوں نے کمپنیوں نے کاروباری کمپنیوں نے انعام رکھا ہوتا ہے۔ کیا انعام ہے جی؟ فلاں گلوکار کے ساتھ ایک ڈنر، فلاں لیڈر کے ساتھ ایک ٹائم کا کھانا۔ یہ رفاقت ہی ہے نا کہ جی فلاں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا۔ لیکن روزہ تو ایسا عمل ہے کہ جس کے بدلے میں جنت میں کیا ملے گا؟ پیغمبر کی رفاقت۔ وہ جاؤ دنیا کے سارے لیڈر ایک طرف، سارے پیشوا ایک طرف، سارے امام ایک طرف، سارے بادشاہ ایک طرف، سارے پیر بزرگ ایک طرف، کعبے کے رب کی قسم ہے جو ساتھ پیغمبروں کے امام کا ہے اس کے برابر شے کوئی نہیں، یہ ساتھ ملے گا۔ اسی طرح جس سے سچی محبت ہو اس کا دیدار ہے، اس کی زیارت، اللہ اکبر، بڑا جذبات ہے۔ یہ لوگ جو نجائز محبتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دیکھو کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ دیکھنے کے لیے جس سے محبت ہو جائے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں پوری رات جاگتے ہیں کہ وہ موقع کب بنے گا کہ میں اور محبوب جمع ہو جاؤں، دیکھ لوں، کرتے ہیں پوری رات کے نیند قربان، لمبی چوڑی رقمیں۔ مجھے ہمارے شہر کا ایک واقعہ یاد ہے، گجرانوالہ سے نوشہرہ بیرکاں، یہ ایسا راستہ کہ کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء کے بعد جلدی کیے رخ نہیں کرتا، گروہ بھی ہونا پورا تو ڈرتے ہیں کہ کوئی واردات نہ ہو جائے۔ ایسا راستہ ہے وہ گجرانوالہ سے نوشہرے کا۔ لیکن ہمارے شہر کا ایک آدمی میں اسے جانتا ہوں، وہ نجائز محبت میں جھگڑا گیا، گجرانوالہ کا تھا، جس سے محبت ہوئی وہ نوشہرے کی تھی۔ یہ دن کی روشنی میں سواری پہ سوار ہو کے نوشہرے پہنچ گیا۔ اب وہاں ملاقات کا ٹائم تھا آدھی رات، جب سارے گھر والوں نے سنا الٹے کام اور الٹے ہی طریقے، اب جناب یہ انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ وقت مقرر ہوا تو یہ زیارت ملاقات کر کے، نجائز زیارت نجائز ملاقات کر کے اب اس نے واپس آنا تھا، وہ ایک جام ڈیوٹی دار تھا، واپس آنا تھا۔ اب اس وقت وہاں سے کوئی شے کہاں، وہ رات کے 12 بجے
پیدل سفر شروع کر کے صبح تک مشہرے سے جان تھیلی پہ رکھ کے پیدل گجرانوالا پہنچا ہے. سمجھ آئی دیدار کی کتنی طرف ہوتی ہے جس سے محبت ہو جائے کہ جہاں کوئی گار میں اختیاری میں بیٹھ کے رات کو سفر نہیں کرتا وہ اکیلا پیدل آ گیا وہاں سے. میں جانتا اس بندے کو اور بڑے فخر سے اس نے بیان کیا محبت ہے اہم یہ گال ہے. اللہ اکبر. تو بتلاؤ جس اللہ تعالیٰ کی محبت میں نمازیں پڑھتے ہو، جس اللہ کی محبت میں حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، جس اللہ کی محبت میں یہ 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہو، بتلاؤ مومن کے دل میں اس اللہ کے دیدار کی طرف ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہے. اللہ کو دیکھا نہیں، طرف بڑی ہے. کیوں؟ اللہ نے بھی بتلایا، اللہ کے نبی نے بھی بتلایا کہ ساری آخرت کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کا دیدار ایک طرف. حدیث میں ہے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا. اللہ فرمائیں گی جنتیوں سناؤ کیسی گزر رہی ہوں. یا اللہ جہنم سے تو نے بچا دیا، چہرے ہمارے گورے کر دیا، ہمیں تو نے وہ دے دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، اب بھی بلا ہم خوش نہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں ابھی ایک وعدہ باقی ہے. وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ انہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہوگا. وہ سوچ میں پڑ جائیں گے اتنا کچھ مل گیا کون سا وعدہ باقی ہے، ذہن میں نہیں آئے گا. اتنے میں وہ جو اب تک پردہ حائل ہوگا نا اللہ اور مومن کے درمیان، پردہ ہٹا دیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہے مومن سمجھیں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے کہیں گے واقعی اصل نعمت تو اب ملی ہے، جنت سے بھی بڑھ کے نعمت. اب یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے نا اللہ نے قرآن میں اس کا نام بلا کیا رکھا ہے؟ کیوں جی اتنا کچھ میں سناتا ہوں یہ آپ نے سنانا ہے. اللہ کے دیدار والی جو نعمت ہے اس کا قرآن میں نام کیا ہے؟ وہ بھائی نے اشارہ کیا ہے. اب مزید اور زیادہ جزاکم اللہ تعالیٰ جی آپ کے علم میں مزید برکت کرے. مزید اور زیادہ یہ دو نام آئے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے دیدار کے ہے جی، مزید اور زیادہ. اور دونوں کا مطلب یہ ہے ہر شے سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر یہ ہے اللہ کا دیدار. اور اللہ کے دیدار کا ایک بہت بڑا ذریعہ روزہ ہے. تو اگر مومن کو یقین ہو جائے کہ رمضان کا روزہ رکھ کے اللہ کا دیدار ملے گا تو سستا سودا ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ کرے ہم سب کو رمضان نصیب ہو جائے. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جب رمضان آئے گا آپ دیکھ لینا کتنے ہی لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نظر نہیں آئیں گے. اللہ کرے اللہ ہمیں یہ قریب آ گیا نصیب کر دے، اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب کر دے. تو بھرپور ذہن سازی کرو اور ایمان مضبوط کرو کہ دنیا کے کام تو 12 مہینے کرتے ہیں، 1 مہینہ نیکیوں کے سیزن کا بنا دو. آپ باقی 11 مہینے بھی نیکیاں کرنی ہیں جو ضروری ہیں تو باقی 11 مہینوں، لیکن اس کو نیکیوں کی بہار بنا دو. دن کو روزہ بھی رکھو، رات کو قیام رمضان بھی کرو، بکثرت نفلی صدقہ خیرات بھی کرو، فرض زکوٰۃ بھی دو، خوب قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو. جو جو نیکی اس مہینے میں ممکن ہے سمیٹ لو. یہ عزم کر لو عزم. میں ایک آخری بات سنا کے گفتگو سمیٹتا ہوں. سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دعوت کی ذمہ داری، جہاد کی ذمہ داری، امت کے انتظام کی ذمہ داری، بڑی مصروف زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حقیقت ہے بڑی بڑی بھاری ذمہ داریاں. اب امت میں سے کسی کو حکم نہیں کہ کوئی نہ نکلے تو ضرور نکل. اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی نکلے نہ نکلے آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے. اسی طرح عمل بالمعروف نہی عن المنکر یہ ذمہ داری تھی آپ.
جو اتارا گیا ہے آگے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، بھاری ذمہ داری۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان روزے بھی رکھے، رات کا قیام بھی کیا، اور اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہر سال اعتکاف کیا۔ ایک سال اگر اعتکاف چھوڑا ہے تو اگلے سال 20 راتوں کا کر دیا، وہ بھی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا۔ آپ ایسے رمضان گزارتے تھے، تو اس لیے اس طرح ہی ہم نے رمضان گزارنا انشاءاللہ بھرپور۔ تو اللہ سے مدد بھی طلب کریں، اپنا ایمان تازہ کریں، بدلے پر یقین کریں، تو انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق رمضان ضرور گزرے گا اللہ کے مدد۔ آج بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے، امت کو کیا ہو گیا، کتنے لوگ ہیں رمضان کی راتیں بھی کھیل میں، رمضان کے دن بھی کھیل میں، کتنے لوگ۔ اور رمضان کھیل کا مہینہ ہے، رمضان تو روزے کا مہینہ ہے، رمضان تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان تو رات کے خصوصی قیام کا مہینہ ہے، اور رمضان تو خصوصی دعا مناجات اور استغفار کا مہینہ ہے، یہ کھیل تماشے کا مہینہ کا۔ اور یہ یاد رکھو، نیکی کے موقع پہ جب گناہ کا اور لغو قسم کا کام کیا جائے اس کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رمضان میں کھیل تماشا کرتے ہیں، ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ، اور وہ گناہ میں گزارتے ہیں، تماشے میں گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گلے کی خرابی کے ساتھ شاید آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے، اللہ قبول کر لے۔ میری طبیعت اصل میں یہ ہے، طبیعت خراب بھی ہو، گلا خراب بھی ہو، جب وعدہ کر لیتا ہوں نا میں جاتا ہی جاتا ہوں۔ یہ عادت ہے اپنی، سستی سے نفرت ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، اس لیے میں نے نہیں اسے معذرت کی کہ بھائی میرا گلا خراب ہے مجھے چھٹی دے دو۔ امید ہے ویسے آواز جیسی بھی نکل رہی ہے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال جس جذبے سے میں آ گیا ہوں تو آپ ایک جذبے سے دعا ضرور کرنا، میرا کام گلے کا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا گلا کھول دے، دعا کرنا تاکہ آپ کی طرح اوروں کو بھی اس گلے سے فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرنا، اللہ سارے بیماروں کو شفا دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم